नाज़रीन करام, मैं स्ट्रीम इवान और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन करام, जावेद लतीफ़ साहब जो हैं, इनको अक्सर मैं आपको दिखाता रहता हूँ, वो अच्छी गुफ्तगू करते हैं, टू द पॉइंट करते हैं, अपने बास को डिफेंड तो ज़रूर करते हैं, लेकिन कई बातें जो हैं ये अपने भोलपन में कह लें या सादगी में कह लें या फिर सियासी चालाकी में कह लें कर भी जाते हैं। तो अभी मेहर अब्बासी के साथ ये बैठे हुए हैं, गुफ्तगू फरमा रहे हैं। आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब। सर, पीपल्स पार्टी भी बिलावल साहब के नामुमकिन वाली पोजीशन से मुमकिनात की तरफ बढ़ी है। मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी एक माइनॉरिटी हुकूमत बनाने का फैसला कर लिया है। आपको लगता है कि यही बेहतरीन हल है और कोई ऑप्शन नहीं थी? ये बात आप ठीक कह रही हैं कि अगर और कोई ऑप्शन होती तो मुस्लिम लीग नून यकीनन उस ऑप्शन को लेती कि आप पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थे। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग के बगैर हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है और दीगर किसी जमात के पास ये सादा अक्सरियत नहीं है। तो ये एक ऐसे हालात में हुकूमत बनाई जा रही है जिस तरह के 16 माह की हुकूमत हम कहते हैं कि अगर ना लेते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता, और लोग कहते हैं कि नहीं जनाब इन्होंने अपने मुकदमात ख़त्म करवाने के लिए ये किया, और उसका मलबा फिर हमने जो महंगाई उस वक्त हुई उसका भुगता 8 फरवरी को भी। तो इसको भी आप एक कुर्बानी के तौर पे देख रहे हैं, एक मजबूरी का अलायंस? बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई खुशी की या कोई मांगी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक थोपी गई चीज है। तो जावेद लतीफ़ साहब, आप कह रहे थे कि 90% जमात के अंदर लोगों की ये राय थी कि ऑपोजिशन में बैठा जाए, ना ये किया जाए। शहबाज शरीफ साहब खुद भी खुश नहीं थे। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि मैं तो आज भी यही कहता हूँ, मेरी जाती राय आज भी वही है। अब जो ये जिसको आप एक मजबूरी का अलायंस कह रहे हैं, जिसको आप थोपी गई सूरत हाल कह रहे हैं अपने सर, इसके अंदर पीपल्स पार्टी कितना बोझ उठाएगी? क्योंकि वो तो टस से मस नहीं हुए। उनकी जो पोजीशन थी पोस्ट इलेक्शंस, वो उसी पोजीशन पे रहे कि काबीना में हिस्सा नहीं बनेंगे आपके साथ, आपको वोट दे के वजीर आजम बना देंगे, मगर अब आगे बजट भी आना है, बहुत अहम तरीन फैसले होने हैं, पॉलिसियां बननी है, उसके अंदर क्या तमाम तर जिम्मेदारी नून लीग की ही होगी? हमारे जहन में ये बात रहनी चाहिए कि 2008 में जब उन्होंने हुकूमत बनाई थी तो हम लोग कैबिनेट का हिस्सा बने थे और फिर जुदा हो गए थे। कुछ अरसा बाद ही उस कैबिनेट से हम निकल गए थे। तो ये आज जो कुछ हो रहा है, उस वक्त जो कुछ हमने किया था, उनकी पॉलिसियों से इत्तेफाक ना करते हुए हम अलग हो गए थे। तो आज क्या हमारी पॉलिसियों से इत्तेफाक करते या ना करते वो अलग नहीं हो सकते? ये सारी चीजें हमारे जहन में रहनी चाहिए। और जहां तक आपका ये सवाल है कि वो कहते हैं कि सहूलत कर ये आपके लिए है, हम कहते हैं उनके लिए हुई है, तो क्या आज ये आवाजें उठना शुरू नहीं हो गई कि उसको छोड़ दिया जाए और 9-10 मई के जो मुजरम हैं, मुलजम हैं, उनको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाए? सर, मुझे वो तो चले अदालतों के अंदर केसेस चल रहे हैं ना, वो तो नहीं, मुझे आपने बड़ी अहम बात की है जावेद लतीफ़ साहब कि 2008 की जो आपने मिसाल दी, और दर हकीकत ये सीधी बात है, सही बात है। जरदारी साहब कह चुके कि वो मुआहदे कुरान और हदीस तो होते नहीं है। आपके पास आज क्या श्योरिटी है कि मुआहदों से पीछे ना वो हट जाए, अहम तरीन सख्त फैसले लें? आप जब अब एक बजट देंगे जिसमें चीखें निकलेंगी अवाम की, क्योंकि IMF के पास भी जाना नागुज़ीर है, बिजली की, गैस की तमाम तर कीमतें बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन होगी, कमर कसनी पड़ेगी, ये क्या गारंटी है अभी आपके पास आज? देखें, बात यह है कि क्या ये हुकूमत जो बनाई जा रही है या जिस तरह बनवाई जा रही है, क्या ये डिलीवर कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। उसकी वजह आप देखें कि गैस के बिल जो अभी आए हैं 2 दिन पहले, लोगों की चीखें निकल गई हैं। आज बिजली के आइंदा जो बिल आएंगे उससे चीखें निकलेंगी। और ये सारा मलबा महंगाई का मुस्लिम लीग नून ही कुर्बानगाह के लिए रह गई है कि ये कुर्बानगाह पे चढ़ती रहे और दूसरे लोग मजे लेते रहें। इसके लिए हल ये है कि कौमी हुकूमत बनाई जाए और उसमें जितने भी पार्लियामान के अंदर जमातें आई हैं या लोग आए हैं, उन पे मुश्तमिल एक कौमी हुकूमत बना के उसका टाइम फ्रेम दे दिया जाए, कोई इलेक्शन का, कोई मईशत के हवाले से कोई फैसला कर लिया जाए। ये हुकूमत डिलीवर करने वाला सेटअप नहीं है। ये सेटअप जो है
یہ قوم کو کچھ نہیں دے سکے گا. بدقسمتی سے ایک ارینج ایسا سیٹ اپ تو لایا جا رہا ہے کہ سسٹم کو چلانے کے لیے یا ریاست کے امور چلانے کے لیے, مگر اس پہ لوگوں کا اعتماد اٹھتا جائے گا. اور جس طرح صوبوں میں احتجاج ہو رہا ہے الیکشن کے نتائج کے حوالے سے, پھر مہنگائی کے حوالے سے لوگ چیخیں ماریں گے, احتجاج کریں گے, اور اس سے جو انتشار ملک کے اندر پیدا ہوگا وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہ جائے گا. آپ گورنمنٹ بنانے سے پہلے ہی عدم اعتماد کر رہے ہیں. سازوں کو فیصلے کرنے چاہیے. آپ الیکٹرل رنگ سے تو آؤٹ ہو گئے ہیں رزلٹ کے بعد, مگر سیاسی جماعت کے مشاورتی رنگ سے تو آؤٹ نہیں ہوئے نا سر. آپ اتنا بڑا حکومت بننے سے پہلے ہی عدم اعتماد کر رہے ہیں, تو کچھ تو دیکھ رہے ہوں گے سیاسی, آپ کا بھی تجربہ ہے. میاں صاحب اس بار کیا سوچ رہے ہیں اس پوری صورتحال کے حوالے سے؟ نہ وہ کل کی پریس کانفرنس میں موجود تھے, نہ وہ سامنے آ رہے ہیں, نہ کسی کا ان سے گفت و شنید ہو رہی ہے کیمرے کے سامنے یا کیمرے کے پیچھے. تو یہ کیا سیاسی منظرنامے سے غائب کیوں ہیں بڑے میاں صاحب؟ دیکھیں, جہاں تک نواز شریف کی ذات کا تعلق ہے, پارٹی وہی چلائیں گے, اور حکومت پنجاب کی ہو یا مرکز میں اگر حکومت بنتی ہے تو یقیناً اس کو دیکھیں گے. وہ شاید جماعت کے لیے کوئی ڈیلیور کر سکے گا, اس خطے اس ریاست کے لیے نواز شریف کے علاوہ شاید کوئی نہ کر سکے, میری رائے ہے. آپ نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ آپ کو چلتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے. اس کے پیچھے بد اعتمادی بھی ہے دونوں جماعتوں کے درمیان, یا پیپلز پارٹی کا بوجھ میں حصے دار نہ بننا بھی ہے, نہ منسٹریاں لینا, نہ بیٹھنا. بڑی ایک آئیڈیل سچویشن ہے, مگر یہ پھر آپ چلتا کتنی دیر دیکھ رہے ہیں؟ آئی مین ایٹ بیسٹ. دیکھیں, جو بنیادی چیز ہے نا وہ ہے سادہ اکثریت کسی کو نہ ملنے دینا. میں آج بھی یہ بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں کہ یہ سسٹم پہ لوگوں کا اعتماد بھی تبھی بحال ہونا تھا, تبھی اس سسٹم نے کوئی ڈیلیور کرنا تھا اگر کسی ایک جماعت کے پاس سادہ اکثریت کم از کم ہوتی. مگر مجھے یہ بتائیں کہ یہ مختلف جگہوں سے اٹھائے لوگ جو ہیں, اور میں یہ وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں, آپ کے چینل پہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, دوبارہ سے دوہرا رہا ہوں کہ شہباز شریف خود بھی اس کے لیے خوش نہیں تھے کہ ان کو ان حالات میں پرائم منسٹر بنایا جائے جماعت کی طرف سے. وہ بھی چاہتے تھے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں, پارٹی کو دے دیتے پرائم منسٹرشپ. یہ کس قسم کی مجبوری ہے کہ خوش بھی نہیں ہے؟ آپ دیکھیں نا, بدقسمتی یہ ہے کہ آج جو انتخابی نتائج ہیں اس میں کوئی بھی جماعت پرائم منسٹرشپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی, ویڈیو میں آپ نے جیسے دیکھا کہ مہر واسی صاحبہ جو ہیں وہ ان سے تابڑ توڑ جو سوالات کر رہی ہیں, ان سے کچھ چیزیں پروب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور پروب کیا کرنا ہے, ان کی چہرے پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ حکومت میں نہیں جانا چاہ رہے تھے. نون لیگ کی بات کر رہا ہوں میں ناظرین کا, کیونکہ ان کو سامنے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو دھاندلی کر کے بھی انہوں نے کوئی 70-80 جو سیٹیں جو ان کے کھاتے میں لکھی گئی ہیں, یہ بھی آئندہ ان کو جو ہے وہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیونکہ عوام جو ہے وہ آئندہ ان کو آگے سے پھر لتر بھی ماریں گے ساتھ ساتھ. جو پہلے تو چلیں کسی حد تک لوگوں نے ووٹ بھی دے دیے, کوئی 17-18 سیٹوں پہ تو چلیں یہ جنرلی جیت بھی گئے تھے, باقی تو سیٹیں انہیں دھاندلی کر کے دی گئی تاکہ یہ کوئی پی ڈی ایم کا نیا جو ایک وجود ہے اس میں کوئی روح پھونکی جا سکے. تو بہرحال ناظرین کرام, یہ ابھی جو ہے ان کا یہ موقف تھا کہ ہمیں حکومت میں نہیں جانا چاہیے, ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے. اور اگر ہم اپوزیشن میں نہیں بیٹھیں گے تو ہم آئندہ آنے والے جو الیکشن ہیں ان میں بالکل ہماری کارکردگی زیرو ہو جائے گی. اور یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں ناظرین کرام, کیونکہ پی ڈی ایم کا جو 16 مہینے کا پچھلا جو آپ نے ایکسپیرینس دیکھا, اب ظاہر ہے ملک کا تو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا, کیونکہ ایک چلتی ہوئی حکومت کو انہوں نے اس کا دڑن دستہ کر کے اور اپنے کیسز معاف کروانے کے لیے, اور دوسرا جو باہر سے انہوں نے وہ بلایا جو بڑا سائنسدان, اس کی کیسز معاف کروائے گئے. کس طریقے سے عدلیہ کا جو ہے وہ عدل کا اور عدلیہ کا قتل عام کیا گیا, اور ان کو ایک کلین چٹ دے کے ایک چلتی ہوئی حکومت کا بیڑا غرق کر کے عوام کو جو ہے ایک نئے گڑھے میں ڈالا گیا, جس گڑھے کا نام پی ڈی ایم 1 تھا. اور اب اسی گڑھے کو دوبارہ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے پی ڈی ایم 2 کا لیبل لگا کے. تو اب پی ڈی ایم 2 کا جو لیبل لگ کے جو گڑھا تیار ہوا ہے ناظرین کرام, اس دفعہ جو بھی پارٹیاں جو ہیں وہ حکومت میں آئیں گی اور عوام کے لیے تو آبویسلی کچھ کر نہیں پائیں گی, تو اس گڑھے میں ناظرین کرام وہ پارٹیاں بھی کریں گی. اور ان کا
ناظرین کرام ان کو ادراک ہے، نہ صرف جاوید لطیف کو ادراک ہے بلکہ پیپلز پارٹی کو بھی ہے، پی ایم ایل این کو بھی ہے۔ نواز شریف تو ویسے بھی جا کر مری بیٹھا ہوا ہے اپنے بھائی سے، اس نے کہا کہ تم جانو، تمہاری اسٹیبلشمنٹ جانے، مجھے کیوں بلایا۔ وہ مجھے کیوں بلایا والی بات تھی کہ اب ظاہر ہے وہ بیچارہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور وزارت عظمیٰ کا خواب لے کر آیا تھا یہاں پہ۔ وزارت عظمیٰ تو کیا ملتی کہ اس کو تو بیچارے کو یعنی اپنی جان بچانے کے لالے پڑے ہوئے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان جو ہے وہ اقتدار میں آ جاتا تو اس کو تو باہر جانے کے لیے بھی پھر کوئی نہ چھوڑتا۔ وہ تو کوئی دھاندلی شاندلی کر کے انہوں نے عمران خان صاحب کا راستہ روکنے کی کوشش کی، اور اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ ایک گڑھا جو ہے اس میں انہوں نے گرنا ہے، اور آئندہ سال 15 مہینے 16 مہینے یعنی اس سے زیادہ ناظرین کام یہ پی ڈی ایم 2 چلنے والی نہیں ہے، اور اس کا جو اثر ہونے والا ہے وہ پی ڈی ایم 1 جو تھی اس جو انتخابات میں جو ہوا اس سے بھی برا ان کا اثر ہونے والا ہے جو آئندہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ اب دونوں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی تو اب اس چکر میں وہ کہہ رہی کہ جی ہم جی آپ کو حکومت کو سارا آپ کی کو ہم ضرور دیں گے، لیکن ہم آپ کی کسی کام میں یا کسی وزارت میں اس لیے ایسا نہیں دیں گے کہ اس وزارت کی ذمہ داری جو ہے وہ بعد میں ہم اٹھا نہیں سکیں گے۔ تو ناظرین کا دیکھتے ہیں کہ اب نون لیگ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتی ہے، جا کے کیا صورتحال بنتی ہے۔ وزارت عظمیٰ تو ملے گی چھوٹے بھائی پایان کو، لیکن یہ وزارت عظمیٰ جو ہے اس پوری پارٹی کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر کے تو پنجاب سے پورے بلکہ پاکستان سے اب کے پی کے سے تو یہ واش آؤٹ ہو چکے ہیں بالکل، یعنی ایون کہ کوئی ایک آدھ 2 سیٹیں شاید ان کو ملی ہوں گی، لیکن جس طریقے سے کے پی سے یہ واش آؤٹ ہوئے اس طرح یہ پنجاب سے بھی ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ سال 1.5 بعد جو ہے وہ ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا راجین کا۔ اس لیے یہ ڈر رہے ہیں کہ ان کی جو بادشاہی ہے وہ خطرے میں پڑ چکی ہے اور عوام جاگ گئے ہیں۔ راجین کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں گے، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم اسی طرح ملتے رہیں مختلف موضوعات پہ ویڈیوز لے کے۔ راجین کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔